اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت دنوں سے چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہت اچھا ہو، اور ہر کوئی جو بیمار ہے اللہ اسے شفا دے، جو بے قرار ہے اسے قرار دے، اور جو بے ہدایت ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو میں نے یہی بات دہرائی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو جائیں اور دعائیں کریں ایک دوسرے کے لیے، ان کی ایبسنس میں کریں، سامنے کریں، لیکن دعا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی، بات بڑی مختصر سی ہے۔ آپ سب نے امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے درود شریف سنا ہوگا، جسے بہت سارے قاریوں نے پڑھا، اور اس کے پورے صیغے بھی موجود ہیں، اور بہت ساری بکس ہیں جس میں اس درود پاک کی شرح کی گئی، ہر ان کے مصرے کی اس کی تفسیر دی گئی۔ ماشاءاللہ اس پہ بہت کام ہوا۔ امام بصیری بھی سن 700 سم تھنگ یا 800 کے لگ بھگ کے قریب یہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، جو مصر میں دریائے نیل کے قریب رہا کرتے تھے، اور 13 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہوئے، 13 سال کی عمر میں۔ اور چونکہ ان کے والد صاحب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت زیادہ ویژن عطا کیا ہوا تھا، لہٰذا یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہوئے اور ان کے فالج ایک حصے پہ گر گیا، تو وہ رات کو یہ قصیدہ لکھ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی ڈال رہے تھے۔ تو کرتے کرتے وہ سو گئے، تو خواب میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور انہوں نے اس حصے پہ اپنا ہاتھ پھیرا جو فالج زدہ تھا، اور فالج ٹھیک ہو گیا۔ یہ درود شریف بہت سارے علماء نے بتایا ہے کہ اگر سورۃ الرحمن کے ساتھ روزانہ یہ درود شریف سن لیا جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کلی شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کینسر ہے، ہارٹ کی ڈیزیز ہے، کڈنیز ہے، اینی تھنگ، لیکن اس میں آپ کو وہ رزلٹس نہیں مل رہے ہوتے، کیونکہ میڈیسنز تو ظاہری بات ہے یہ ادویات ہیں، ان کے بہت سے اور بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بٹ پھر بھی ہمیں میڈیسن تو نہیں چھوڑنی۔ جیسے بی پی کے مریض ہیں تو بلڈ پریشر کی میڈیسن لیتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں تو وہ شوگر کے لیے انسولین بھی لگاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، اسی طرح ہارٹ کے مریض جو ہیں وہ ہارٹ کی میڈیسن لیتے ہیں، اور پلس ڈائٹ کا دھیان رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شفائے جو کاملہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم ٹوٹلی اکتفا کرتے ہیں اپنی میڈیسنز پہ، کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں مستقل مزاجی سے اپنی میڈیسنز جو ڈاکٹر نے ہمیں ریکمینڈ کی ہے ڈائٹ، اس پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ کی غم سوزیوں پر بلیو نہیں کرتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں عرش اس پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب اسی بات کو آپ ذرا آگے لے کے آ جاتے ہیں۔ میں اس کی بہت سارے اس کے اشعار ہیں، اس کے بے شمار اس قصیدہ بردہ کے اشعار ہیں، ماشاءاللہ سے کوئی 307 309 اس طرح اس کے اشعار ہیں، 311۔
تو اور ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس پوری میں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں کتاب کو، تو پوری سیرت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قصیدہ بردہ میں آ گئی ہے۔ ہم تو چند اشعار پڑھتے ہیں نا، 2 4 5 اشعار پڑھتے ہیں جو کامن ہیں، لیکن اگر آپ کو انٹرسٹ ہو اور ان کو پڑھنا ہو تو ابو الکاشف قادری صاحب کی کتاب ہے قصیدہ بردہ شریف، مصنف حضرت امام شرف الدین محمد بن سعید بصیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی شرح کی گئی ہے ابو الکاشف قادری نے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ڈیٹیل ہے اس کے اندر، قرآن کے حوالوں سے کی گئی۔ اس میں اکثر یہ شعر ہے، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ بک میرے پاس 11 سال پرانی ہے، یعنی 11 ایئرس اولڈ کتاب ہے یہ، لیکن جب میری یہ ہاتھ لگی تو مجھے اچانک جیسے اللہ کی طرف سے میں نے اسے اٹھایا اور میں نے اس کو پڑھنا، میں نے پہلے بھی پڑھی تھی لیکن میں نے اس کو مزید پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے پر ہر شعر جو ہے طاری ہوتا چلا گیا، ہر شعر نے اپنا اثر چھوڑا، اور یہ ایسی کتاب تھی کہ جو چاہتا تھا کہ ایک رات میں اس کو ختم کر لیا جائے، اتنی انٹرسٹنگ کتاب۔ تو اس میں ایک شعر جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب پاک ہیں کہ جن سے اس بات کی امید کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت کے ایسے تمام خطرات مصائب میں شفاعت کی جاتی ہے جو بے حد سختی کے ساتھ ان کے غلاموں پر نازل ہو چکی ہے۔ اسے میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، دیکھیں وہاں بھی میں نے کہا نا کہ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ، بات ہی یہی ہے کہ آپ حبیب ہیں کہ جن سے اس بات کی امید واثق کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت کے ایسے تمام خطرات اور مصائب میں شفاعت کی جاتی ہے جو بے حد سختی کے ساتھ ان کے غلاموں پر نازل ہو چکی ہے۔ اور اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت بھی بیان کر دی گئی، اور فرمایا اس کا ادب تلاوت یہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھا جائے، اور اس کو کئی بار بیٹھ کے کم از کم 100 دفعہ دہرا لیا جائے اس شعر کو، یا جتنی دفعہ آپ آسانی سے دہرا سکتے ہیں ہر نماز کے بعد، تو اسے دہرا لیا جائے۔ اور فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب الہی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی اعلیٰ تقرب حاصل ہے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوگا وہی حبیب کہلوانے کا حقدار ہوگا، جو سب سے زیادہ فرما بردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب فرمایا۔ پھر حبیب بھی وہی کہلا سکتا ہے جس کے صدقے میں مغفرت یقینی ہو، اور اس مرتبے میں پہلے سے فیض المرام اسی سے ارشاد ربانی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے بسبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے پہلے اور پچھلے گناہ۔ اور فرمایا پھر حبیب وہ ذات ہوتی ہے کہ محب اس کی رضا خود چاہے، حتیٰ کہ اپنے محبوب کی منشا کے مطابق تحویل قبلہ بھی کر دی گئی، اور اس کے متعلق قرآن پاک میں صاف بشارت ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ موڑنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو اور مسجد حرام کی طرف کر دو۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو
اتنا دے دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ تعالی عز و جل کا دوست ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. اب ترجا شفاعت، ترجا شفاعت، ابھی آپ کو سمجھایا کہ حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حبیب بنایا، حبیب. اب اللہ کہہ رہے کہ ترجا شفاعت، انہوں نے کیا شعر قائد کہہ دیا امام بصیری نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پورے انسانوں کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ منصب نصیب نہیں فرمایا اللہ نے. اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انس و جن کی شفاعت فرما دیں گے، جبکہ شفاعت کفار اس طرح نہ ہوگی کہ ان پر اس وقت سے پہلے کوئی حکم سزا نافذ ہو چکا ہوگا. فرمایا قیامت میں تخفیف تو ان پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور مومنین کے لیے تو عفو اور معاصی اور ترقی مدارج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب شفاعت کہاں کہاں ہوگی؟ میدان حشر کی سختی اور مصائب میں ہوگی. جنت میں آپ اپنے بہت سے غلاموں کو بلا حساب داخل فرمائیں گے. جو مستحق عذاب نار قرار پا گئے ہوں گے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. ان سیاہکاروں کو جہنم سے نکالنا جو دوزخ میں پکار رہے ہوں گے، جنتیوں کے درجات کی ترقی کرانا، اور ان لوگوں کے لیے عذاب میں تخفیف کرانا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اور سب سے پہلے یہ آپ اہل مدینہ کو جنت میں داخل کروائیں گے. میرا ٹاپک یہ ہے ڈسکشن کا کہ سم ٹائم آپ بہت سی آندھی اور طوفان سے گھبرا جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سی نافرمانیاں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم بعض دفعہ عبادات بھی بے شمار کر رہے ہوتے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سنتا کچھ نہیں، یہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے جی. جبکہ اللہ کہتا ہے فَوِدُّ أَمْرِي إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. حضرت موسیٰ نے کہا میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تو سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. لیکن بہت سارے مقامات پر آپ بہت سی دعائیں اور وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں، پر آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی. اس میں ٹائم ہوتا ہے، ہو جاتی ہے، اس کا اللہ نے اجر دینا ہے آخرت میں، لیکن دیر لگتی ہے. آپ کے حوصلے شکستہ ہو جاتے ہیں، آپ ڈسٹرب اور پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں اسی چیز کو کہتے ہیں نا، انسان ایک قلبی واردات ہوتی ہیں آپ کے اوپر، آپ کا قلب کسی چیز کی تڑپ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو مجھے کنویں سے نکالے. جیسے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں، کوئی ہے جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے، جو ہے کوئی ہے جو یوسف کو کنویں سے نکالے. اور کتنے اندھیرے تھے مچھلی کے پیٹ میں، کوئی ہے، یقیناً ایک ذات ہے جو مشکلوں کو حل کرتی ہے، جس کا نام رب العالمین ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو کیا کرو، میری طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو، کوئی اپنی نیکیاں پیش کرو کہ میں نے اللہ تعالیٰ یہ کام نیک کیا تھا، مجھے اس کے صدقے میں آپ یہ عطا کر دیجئے، مجھے یہ عطا کر دیجئے. مومنو آپ اپنے اللہ کی پاک کا تقرب کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. اللہ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ کوئی وسیلہ تلاش کرو. تو لہٰذا جب ہم بے بس ہوتے ہیں تو ہم فرینڈس بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ میری دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پھر ہمارا جی چاہتا ہے ہم کسی ایسے بزرگ کے پاس جائیں جو ہماری بات سنے، ہمیں کوئی دعا بتائے، وہاں تک بھی لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سب سے بڑی ذات ہے جو آپ کی شفاعت کرتی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا آپ ان کے وسیلہ جلیلہ سے ضرور مانگیں، آزما کے دیکھیں. تو
میں یہ پرسنل ایکسپیرینس بتانے لگی ہوں کہ جب تمام میڈیسنز ناکام ہو جائیں، یہ تمام کوششیں آپ کی ناکام ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ لہٰذا امام بصیری نے وہی کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ رحمت کو کھڑکایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی میں نے آپ کو بنا کر بھیجا صرف رحمت۔ تو سب سے پہلے رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ انظرنا حالنا۔ یہ طریقہ اللہ ہمیں سورۃ بقرہ میں خود بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی طرف توجہ مبذول کروانی ہو تو انظرنا کہو، رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ نظر عنایت کر دیجئے، ہماری طرف نگاہیں اٹھا دیجئے، ہمیں دیکھ لیجئے، ہمیں ہماری مشکل کو آسان کر دیجئے۔ تو یہ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رسول اللہ جو پریشانیاں جو ہول ہمیں پڑ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ لیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ جو غلاموں پر جو مصائب اور خطرات اور سختیاں جو اتر چکی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ان پر سختیاں اتر چکی ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر عنایت کر دیجئے، آپ ہم پہ نظر عنایت کر دیجئے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے بیٹھ کے باوضو ہو کر نماز پڑھ کر قبلہ رو ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر، اور جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں وہ نہیں مل کر اس طرح بیٹھ سکتی تو اپنے بیڈز پہ بیٹھ سکتی ہیں، صاف ستھرے بستروں پر، جیسے جیسے جس کی ایج ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو لکھنے والا تو کہہ رہا ہے کہ اس پہلے شعر کو هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ کم از کم 1000 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے بیچ بیچ میں مولا صلی وسلم درود بھی دہراتے رہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تو میں نے اس کو پرسنلی خود آزمایا، اللہ کا کرم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جس چیز سے میں نے فائدہ اٹھایا آپ بھی اٹھا لیں۔ تو درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھنے کے بعد اس شعر کو چتاریں، جو بھی آپ کی نیت کریں گے، بیماری ہے یا قرض ہے یا اور کوئی پریشانی آ گئی ہے یا ایسے سنگین خطرات سے آپ کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے یا اس طرح کی بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں جو لا علاج ہے، انشاءاللہ ایک دن ہی پڑھنے سے، ایک ہی دن سے پڑھنے سے، جب آپ رات کی تنہائی میں عشاء کے بعد لوگوں سے چھٹ کر علیحدہ ہو کے اسے پڑھیں گے، دہرائیں گے، ضروری نہیں آپ 1000 ٹائم پڑھیں، آپ 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہو آپ اس کو دہرائیں، اور تصور یہ کریں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، اور میں سنہری جالیوں کے پاس کھڑا ہوں، یا میں باہر سبز گنبد پہ، گنبد خضرا پہ کھڑا ہوں، اور میں یہ التجا بارگاہ مصطفیٰ میں ڈال رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرنا حالنا۔ آپ یقین کریں اتنی جلدی رسول اللہ کرم فرماتے ہیں، اتنی جلدی فرماتے ہیں کہ شاید میڈیسن لے کر بھی جو 1-2 گھنٹے کے بعد کسی مریض کو آرام آ جاتا ہے، ٹھیک، اس سے بھی پہلے، اس سے بھی جلدی، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر مدد کے بھیجتا ہے۔ سورۃ فتح کہہ رہی ہے نا، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے، ٹھیک۔ تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ اے نبی تمام شمال اور جنوب کے لشکر تو میرے ہیں۔ جب کوئی وسیلہ جلیلہ بنا کر آپ کو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو میں اپنی مدد کے لشکر، یعنی نصرت تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، لیکن دعا ہماری ہوئی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں وسیلہ جلیلہ بنایا، جلیل وسیلہ بنایا، تو اللہ کی مدد کے لشکر اتر آئیں گے۔
صرف نہ صرف یہ کہ لشکر اتریں گے، بلکہ آپ کی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں ہونی شروع ہو جائے گی۔ پر معمول بنانا ہے، ایک دن پڑھ کر چھوڑ نہیں دینا۔ جو آپ کو پریکاشنز لینی ہے وہ حفاظتی، جس کو ڈائٹ کی ہے وہ ڈائٹ کی، جو میڈیسن وہ آپ نے لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ذرا آپ دیکھیں اس میڈیسن میں شفا اللہ بھر دے گا، ان میڈیسنز میں اللہ شفا، دیکھیں شفا اللہ کی طرف سے آتی۔ بعض دفعہ آپ کتنی میڈیسنز چینج کرتے پر شفا نہیں ملتی، لیکن جب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور بارگاہ الہی میں شفاعت کر دیں تو پھر ان عام سی گولیوں میں بھی اللہ شفاعت بھر دیتا ہے۔ تو میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کائنڈلی اتنی جو تمہید میں نے باندھی، مجھے ضرورت نہیں تھی باندھنے کی، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سے آپ نے یہ 20 دفعہ درود سنا ہوگا، لیکن آج میں وہی چیزیں ریمائنڈ کروا رہی ہوں، آپ لوگوں کو ایک ریمائنڈر دیتی ہوں کہ اگر جو بھولا تھا وہ یاد کر لے۔ اور یہ وہ درود ہے جو بچے کی زبان پہ ہے، موسٹلی سب کو یاد ہے، شعر بھی میں نے آپ کو وہی بتایا ہے۔ کہتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، کہ آپ ہمارا مقصد ہے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ بات پہنچ جائے، اور جب پہنچتی ہے تو پھر یقیناً حل ہوتا ہے وہاں۔ تو امید ہے کہ میری بہنوں کو یہ میرا بیان اچھا لگا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور آزمائیں گے، اور آزمائی ہوئی چیز کو کیا آزمانا، امام بصیری نے تو آزما کے آپ کو بتایا، لکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جو ان کا فارغ زدہ حصہ تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور دھاری چادر ان کے تکیے میں رکھی جو خواب میں انہوں نے دیکھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے آتے ہیں بیماروں کا حال پوچھنے، شفا دینے، مشکلوں کو حل کرنے، مشکلات اور مصیبتوں سے نکالنے کے لیے وہ خود چلے آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس درود کی کثرت کرتے ہوئے اس کو شیئر بھی کر لیں تاکہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو جائیں، بہت سارے لوگ جو بیمار ہیں ہاسپٹلز میں، جو پریشان حال ہیں، جو قرض میں ہیں، جو مقروض ہیں، جن کو بیٹوں بیٹیوں کی شادی کے مسائل ہیں یا ان کی اور حاجتیں ہیں، جو بھی دل میں تمنا ہے اس کا تصور کر لیں، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ اللہ میری اس کاوش کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب۔